اب بعض لوگ وہ روایات لے کر پھرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان بالکل برحق ہے، عمار بن یاسر کو واقعی ایک باغی گروہ نے قتل کیا تھا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور قتل کرنے والا گروہ جو تھا واقعی باغی تھا، ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ قتل کرنے والا گروہ کون سا تھا؟ نہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، نہ کسی اور صحابی نے قتل کیا۔ جس نے قتل کیا وہ واقعی باغی تھا۔ صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کو اس بات سے محفوظ رکھا، ان کے ہاتھوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قتل کرنا اور قتال کرنا عربی میں دو لفظ الگ الگ ہیں۔ قتل یقتل قتلا کا معنی ہوتا ہے کسی کو جان سے مارنا، اور قاتل یقاتل قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا۔ ہمیشہ لڑائی میں قتل نہیں ہوتا ہے، قتل اور چیز ہے، لڑائی اور چیز۔ لڑائی ہاتھا پائی ہوگی، ایک دوسرے پر حملہ ہو گیا، قتل تو بالکل اور چیز ہے نا، جان سے مارنا۔ لڑائی ضرور ہوئی ہے مسلمانوں کی باہم، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کسی صحابی نے قتل، جس نے قتل کیا وہ باغی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بتاؤ اس کا نام کیا تھا، ہم بھی اس کو باغی کہہ دیں گے، لاؤ صحیح سند کہاں ہے۔ اگر بالفرض یہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہی باغی تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے، تب بھی بغاوت تب تک ہوتی ہے جب تک آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک جو بغاوت کرنے والا ہے دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو روکیں، اس کو صلح پر مجبور کریں۔ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو دونوں مومن ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ایک بغاوت پہ اتر آتا ہے تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ بغاوت کرنے والے کا ہاتھ روکیں، زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روکیں، اس کے خلاف لڑائی کریں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک اللہ کے حکم پر دونوں جمع ہو جائے۔ تو بغاوت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اللہ کے حکم پر جمع۔ اگر بالفرض مان لیا جائے، اس حدیث کو آپ کے بقول فٹ کر دیا جائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر، تب بھی وہ بغاوت ختم ہو گئی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے خود صلح کر لی ان سے۔ وہ لڑائی تو ختم ہو گئی نا، بغاوت ختم ہو گئی۔ جب بغاوت ختم ہوگی اس کے بعد بھلا کوئی باغی رہتا ہے؟ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کر لیا ہے، ایک چور نے چوری کر لی نا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، تو کیا اب اس کو چور کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص بڑا بدکار تھا، ساری زندگی بدکاریاں کرتا، توبہ کر لی سچی، مسجد میں آ گیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اپنی گناہوں پہ معافی مانگ لی، اس کو زانی کہا جائے گا؟ اگر بالفرض مان لیا جائے، حالانکہ ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں، قتل کرنے والا باغی ہے نا، لڑائی کرنے والے کو تو باغی نہیں کہا، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فصیح اللسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں، اس کائنات میں مخلوقات میں سے صرف انسان ہی بولتے ہیں نا، انسانوں میں سے سب سے فصیح ترین ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلمہ، ایک لفظ بولا ہے، اس سے ہزاروں معانی ثابت ہوتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، استدلال ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ تو اگر لڑائی کرنے والا باغی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تقاتلک، اے عمار تقاتلک الفئۃ الباغیہ، فئہ باغیہ جو باغی گروہ ہے وہ تم سے لڑائی کرے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے قتل کرے گا باغی گروہ۔ تو باغی گروہ تو تھا ہی نہیں، اگر تھا بھی بالفرض تب بھی جب صلح ہوگی تو بغاوت ختم ہو گئی۔ بغاوت کو تو خود حسن رضی اللہ عنہ ختم کر رہے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک باغی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا حسن رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول نے ایک باغی کو امت پر مسلط کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کو ماننے والے حقیقت میں ہم ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہم ہیں۔
ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے فضائل کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، ہم ایک بال برابر بھی ان کی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر کوئی ہٹتے ہیں تو وہی ہیں جو ان کا نام جھوٹا استعمال کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔